السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روٹین تھی کہ وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے بعد لوگوں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی ضرورتیں سنا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی روٹین تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا ایک دن کہ نمازیں پڑھنے کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے نہیں تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا اور وہاں جا کے ان کے غلام سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ تو اس سے پوچھا تو وہ جو ان کا غلام ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بیمار تو نہیں ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھ گیا۔ تو اس کے بعد پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور وہ بھی ادھر بیٹھ گئے۔ تو غلام سے کہا ہوا تھا ان سے ملنے کے لیے، تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ غلام آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آ جائیں آپ۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور جب گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ غلہ یعنی کہ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ میں نے مدینہ میں سب کے ہر کسی پہ غور کیا ہے اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم دونوں کے جو عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، کنبہ یا قبیلہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو تم ایسے کرو، یہ غلہ لے جاؤ اور اپنے لوگوں میں تقسیم کرو اور جو بچ جائے تو وہ واپس کر دینا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلہ اٹھانے لگے، لیکن جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ پوچھنے لگ گئے کہ اگر اس میں سے یہ پورا نہ آیا یہ غلہ ہمارے لیے تو کیا آپ ہمیں اور بھی دیں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے باپ کی طرح عقل مندی دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا اس وقت بھی ہوتا تھا جب نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ معمولی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، یعنی پوچھتے ہیں کہ تب اس طرح گزارا ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، اللہ کی قسم اس ٹائم نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ معمولی چیزوں پہ گزارا کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ ہو گئے، ایک بار ڈر گئے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر کیا کرتے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سن کر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہ جو خلافت مجھے ملی ہوئی ہے اس میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو اور نہ مجھے کچھ ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے برابر چھوٹ جاؤں تو میرے لیے یہی کافی ہے، میں اس سے کچھ لینا نہیں چاہتا اور نہ مجھ پہ کوئی بوجھ ہو۔ وہ تو اپنی طرف سے انصاف ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ نہ دیا جائے اور تھوڑے پہ گزارا کر لیا جائے تو تقسیم کیا جائے، وہ یہ چیز چاہتے تھے۔ تو لیکن جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوتی تو وہ تقسیم کرتے، ہمیں بھی دیتے اور خود بھی کھاتے۔ تو جس طرح پہلے انہوں نے معمولی چیزوں پہ گزارا کیا تھا ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح نہ ہوتا۔ تو یہ چیز سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا خوف ہوا، ڈر گئے وہ کہ میں شاید غلط کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھر سوچنے لگے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا جس میں ان کی ایک عادت کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو اس کے بعد اپنے لوگوں کے پاس، نماز پڑھنے والوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوف رکھتے تھے اللہ سے کہ کہیں میں کوئی بھی معاملہ غلط تو نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کے طریقے سے مختلف تو نہیں ہے اور لوگوں کے حق میں کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ اس چیز کا بہت انہیں ڈر ہوتا تھا، ایک خوف ہوتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔